بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک اہم معجزہ اسراء اور معراج کا ہے۔ اس معجزہ کے دو حصے ہیں۔ ایک سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے اسراء۔ دوسرا سفر ہے مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں سے اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تک کا جو سفر ہے، حتیٰ کہ جنت و دوزخ کی سیر کرائی، اس سفر کو کہتے ہیں معراج۔ اور معراج و اسراء کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیداری میں تھا۔ یہ جتنا بھی سفر ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں تھے، اور یہ جسمانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طے کیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ نہ تو خواب کی بات ہے اور نہ یہ روحانی بات ہے کہ روحانی طور پر خواب کے اندر یہ معراج و اسراء کا شرف ملا ہے، بلکہ اسراء اور معراج کا شرف حالت بیداری کے اندر اور جسمانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ دلیل اس پر کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، جس ذات نے رات کے کچھ حصے کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے خاص بندہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ سبحان کا لفظ اس کا معنی ہے ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات۔ تو یہ کلام عرب کے اندر سبحان کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی خبر کے اوپر تعجب اور حیرانگی کا اظہار کیا جائے۔ تو جہاں پر تعجب اور حیرانگی تبھی بنتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر جسمانی طور پر سفر ہو۔ اگر روحانی طور پر سفر طے ہو، خواب کی حالت ہو، تو اس پر تعجب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تعجب تبھی ہو سکتا ہے جب حالت جسمانی اور حالت بیداری کے اندر یہ سفر طے ہوا ہو کہ وہ قادر مطلق ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، جس ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سفر رات کی چند لمحات کے اندر طے کرا دیا، جس سفر پر 40 راتیں لگتی تھیں، 40 دن لگتے تھے، وہ اس نے اپنے محبوب کو ایک تھوڑے سے وقت کے اندر طے کرا دیا۔ اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو کبھی بھی سبحان کا لفظ استعمال نہ ہوتا۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ یہ جسمانی طور پر سفر تھا؟ دلیل یہ ہے کہ عبد کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ عبد روح اور جسم دونوں کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے، اکیلے روح پر عبد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اور یہ عبد کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر جو طے کرنے کا شرف ملا ہے یہ جسمانی طور پر تھا۔ اور تیسری دلیل یہ ہے اس پر کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کو یہ واقعہ سنایا کہ رات کے کچھ حصہ کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر 7 آسمانوں سے اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، یہ رات کے کچھ حصہ کے اندر میں نے سفر طے کیا ہے اور پھر واپس بھی آ گیا ہوں، تو اس پر لوگوں نے انکار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اور جب نبی پاک کو جھٹلایا، ان کی اس بات کا انکار کیا اور مذاق اڑایا، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ اس طرح بتایا ہو کہ میں حالت بیداری میں جسمانی طور پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر 7 آسمانوں سے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک کی سیر کی ہے۔ اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو کفار مکہ کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہ کرتے، کیونکہ خواب کے اندر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حالت بیداری کے اندر جسمانی طور پر یہ سارا سفر طے ہو تو یہ عقل کے خلاف تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، اور عقل اسلام کے سامنے، نبی پاک کے فرمان کے سامنے، رب رحمان کے حکم کے سامنے قربان کرنی پڑتی ہے۔